بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. اقبال نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج ہمارا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن. میرے اکثر دوست مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے طویل ہوتی ہے, آپ کو چاہیے کہ 5 سے 10 منٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں جو ہم سن سکیں. میری ان سے درخواست ہے کہ میں جن ٹاپک سے بات کر رہا ہوتا ہوں اس میں عموماً طویل گفتگو ہوتی ہے, اس کے اندر مختصر بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے. اسی طرح آج کا جو ٹاپک جس میں ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس کے اپنے اثرات و ثمرات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اس ٹاپک کا نام ہے گلوبلائزیشن. یہ ایک بڑا عام فہم لفظ ہے جس کو دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے. ہم سب اس سے واقف ہیں, ہم سب اس کو دن رات سنتے ہیں اور اس کے مختلف اثرات کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی جو کتابی ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق گلوبلائزیشن کہی جاتی ہے, جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ گلوبلائزیشن از دا پروسیس آف دا انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن امنگس پیپلز, کمپنیز اینڈ دا گورنمنٹ ورلڈ وائڈ. یعنی دنیا میں تمام گلوبلائزیشن یا جسے کہیں عالمگیریت جو ہے ایک پروسیس ہے جس کے اندر انٹیگریشن ہونی ہے, یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جانا ہے, لوگوں کو, کمپنیز کو اور گورنمنٹس کو. اس کے آگے کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ گلوبلائزیشن از دا ورڈ used to describe the growing interdependence of the world's economics, cultures and the populations brought about by the cross-border trade in goods and services, technologies and flows of the investment, people and information. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے, اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر گروئنگ انٹرڈیپینڈنس یعنی ایک دوسرے کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈپینڈنسی بڑھتی چلی جائے گی اور دنیا کی اکانومی, لوگوں کی ثقافت, کلچر, پاپولیشن اور یہ تمام چیزیں کراس بارڈر ٹریڈز ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گی, اور سروسز, ٹیکنالوجی اور دنیا تمام ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے گی. کنٹریز ہیو بلڈ اکنامک پارٹنرشپ ٹو فیسیلیٹیٹ دیز موومنٹ اوور مینی سینچریز. یہ کافی عرصے سے ہے, بٹ this term gained popularity after the Cold War in the early 90s and these cooperative arrangements shaped in the modern everyday life. یقیناً جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بائی پولر تھی, یعنی کہ ایک امریکن بلاک اور ایک رشین بلاک, تو دونوں کی ٹسل اور چیزوں کو دنیا کو مختلف طریقوں سے سوچنے میں مجبور کیا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی رشین بلاک افغانستان کے جہاد کی برکتوں سے ختم ہوا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا ایمرج ہوئی, ایک ویکنٹ دنیا جس کے اندر اس پر یونی پاور تھی, اس میں امریکہ تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے نظریات پیدا ہو رہے تھے. تو اس میں سے ایک نظریہ جو پیدا ہوا گلوبلائزیشن کا, اور ساتھ میں ہی ایک اور چیز جو پیدا ہوئی وہ کلیش آف دا سویلائزیشن کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوا. یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ بڑے اہم مسائل ہیں, اس کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. یہ اکانومی کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر ڈال رہا ہے, یہ سروسز کے اوپر ڈال رہا ہے, یہ باقی چیزوں کے اوپر ڈال رہا ہے. ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ گلوبلائزیشن کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ کس طرح سے آ رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے. ہم گلوبلائزیشن کی اس پرسپیکٹیو کو ہم بات کر رہے ہیں, جس چیز کو ٹچ کر رہے ہیں کہ اکنامکس کی اپنی چیزیں ہیں, باقی اس کے کلچر اور ٹیکنالوجی کی اپنی چیزیں ہیں, ہمیں اس پہ ہی بات کرنی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں. اسی کے اندر ہم شروع کرتے ہیں کلچرل گلوبلائزیشن سے. جب ہم کلچرل گلوبلائزیشن کہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اس کی ڈیفینیشنز آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفرز ٹو دا انٹر penetration of the culture which as a consequence means nations adopt principles, beliefs and the customs of the other nation, losing their unique culture to a unique globalized supraculture. یعنی کہ دنیا میں ایک ایسا یونیک اور منفرد بڑا کلچر ڈیولپ ہونے کے لیے جا رہا ہے جس کے اندر قوموں کے چھوٹے چھوٹے کلچر, ثقافتیں جو ہیں اس کے اندر ضم ہو جائیں گی اور دنیا میں ایک کلچر جو ہے پریویل کرے گا. آگے ایک جگہ کہتے ہیں کہ ٹوگیدرنیس ود اکنامکس اینڈ دا فائنینشیل گلوبلائزیشن there has obviously also been cultural globalization. Indeed, the multiplication of the economic and the financial exchange has been followed by increase in the human exchange such as migration, expatriation and traveling. The human exchange have contributed the development of the cultural exchange. This means that different customs and the habits shared amongst local communities have been shared amongst communities that have used to have different procedures and even different beliefs. یقیناً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ایک بڑی تعداد, ہندوستان سے بڑی تعداد یورپ جا چکی ہے, یورپ میں جا کے بس چکی ہے, تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈائیورسٹی, ایک ڈفرینٹ قسم کے کلچرز رونما ہو رہے ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے وہ ہندوستان کے یا یہ ایسپیکٹس کے جو ہے وہ مختلف قسم کی ثقافتیں اور کلچرز روشناس ہو رہے ہیں, اور جو یہاں کے لوگ گئے ہیں ان کے کلچرز کے اندر روشناس ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ مل رہے ہیں. لیکن ہونے کی کیا جا رہا ہے, وہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک اور گلوبلائزڈ کلچر, ایک گلوبلائزڈ کسٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے ہاں انفلوئنس کر رہے ہیں. ہم بینگ اے مسلم ہماری اپنی کلچرل ویلیوز ہیں, ہمارے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, ہمارے اپنے جو ہے وہ ویلیوز ہیں, ہمارے اپنے کسٹمز ہیں, ہمارے اپنے ٹریڈیشنز ہیں, اور یہ تمام چیزوں کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے, ہمارے تمدن سے ہے. یہ معاشرہ اور یہ تمدن جو ہے وہ بنیادی طور پہ
اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ کنسٹرکٹس ہیں. ایک صاحب نے کہا تھا یہ تو کنسٹرکٹس ہیں, یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے, لیکن یہ جو کنسٹرکٹس ہیں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں سوسائٹی کی بنیادی بلیفس کے اوپر. اور سوسائٹی کا بنیادی بلیف جو کہ پاکستانی سوسائٹی کا ہے, اس کے کانٹیکس میں اگر بات کریں تو یہاں پہ جو لیٹسٹ اس وقت سینسس کے نمبر آئے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 96% سے اوپر کی آبادی جو ہے وہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے. تقریباً 3.5 سے 4.5% آبادی جو ہے پاکستان کے وائٹ پارٹ آف دا فلیگ کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیم. اس کے اندر ہندوز بھی ہیں, اس کے اندر کرسچنز بھی ہیں, اس کے اندر پارسی بھی ہیں اور دیگر مائنورٹیز بھی اس کے اندر موجود ہیں, اور ہم ان کے ساتھ فخر کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. ان کی تمام چیزیں ہیں, لیکن بہرحال یہاں پہ جو سپریم جو ریلیجن پایا جاتا ہے اسی کی یہاں پہ جو ہے وہ ویلیوز چلتی ہیں, انہی کے ویلیوز کا یہاں پہ کام ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ کیونکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس وقت وہ کیپٹلسٹ نظام تعلیم ہے, مادیت سے بھرپور ہے اور نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کام کرتا ہے. اس کے نزدیک کلچر, ویلیوز, ٹریڈیشنز, ثقافت, تمدن, تہذیب اور اس سے آگے بڑھ کے شرم و حیا اور عفت اور پاک بازی کی اہمیت نہیں ہے. ہر چیز کمانے سے تعلق رکھتی ہے اور کمانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. شرم و حیا کے بہت سارے کانٹیکس ہو سکتے ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس کے ہر عمل کے اوپر جا کے امپیکٹ ڈال رہی ہے اور اس کو مختلف محاذوں کے اوپر جا کے روک رہی ہے اور ہمارے ہاں پیچھے پسپا کر رہی ہے. یہ سب پسپا ہونے والی قوتیں جو ہیں وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا شوشہ ہوتا ہے دنیا میں, کوئی نئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ ڈال رہی ہیں اور ہماری سوسائٹی پہ ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلی بات, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبلائزیشن کے تحت یہاں پہ ایک ہم کیپٹلسٹ ایجوکیشن سسٹم پڑھتے ہیں. جو کیپٹلسٹ ہے وہ ہمیں مادیت کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر ایسے کئی تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ 3 اور 4 کلاس تک اسلامک ایجوکیشن نہیں دی جاتی, جس میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا, اور اس کے اندر ہمیں بھیجنے کے لیے ہمارے والدین اس قدر بے چین رہتے ہیں کہ وہاں پہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے, اور اس انگریزی پڑھانے کے خط کے اندر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 3 اور 4 کلاس تک وہاں پہ اسلامیات نہیں پڑھائی جا رہی, اور نہ صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایکسٹریمسٹ خیالات آ جائیں گے. یعنی قرآن اور دین جو ہے وہ لوگوں میں ایکسٹریمزم پیدا کرتا ہے. یہ ایک چیز ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بروٹل ایفیکٹ ہے. یہاں پہ ایک ایسے نظام تعلیم بھی موجود ہے, یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اینول فنکشنز کے اندر لازمی ہے کہ لڑکے بو ٹائی پہنیں اور لازمی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ساڑیاں پہنیں, اور اس کے ساتھ ان کی جو بھی مخلوط محافل ہوا کرتی ہیں, چیزیں ہوا کرتی ہیں. یہاں پہ ایسے بہت سارے سسٹمز اس وقت کام کر رہے ہیں جو نصاب تعلیم ہے, جو کہ یعنی ایون جو اسلامیات بھی پڑھائی جا رہی ہے, جو پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھائی جا رہی ہے, وہ یہاں کے مسلمانوں نے نہیں بلکہ انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھائی جا رہی ہے. اس کے اوپر ہم ایک اور پروگرام کریں گے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ تمام چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اس سوسائٹی کے اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب گلوبلائزیشن ہے اور چیزیں ہیں, اور جو MBA کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ کے اندر سب یورپین کلچر اور ثقافت پڑھائی جاتی ہے, اور ایک بھی سبجیکٹ MBA کے 4 سالوں کے اندر یا BBA کے 4 سالوں کے اندر ہمیں اسلامیات, دین اور ویلیوز کے اوپر نہیں ہے, تو ایک ایسی پروڈکٹ سامنے آ رہی ہے جو کہ یقیناً لادین ہے. کہیں نہ کہیں الحمدللہ اس پوری سوسائٹی کا اور دین کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ موجود ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے وہ بہت ساری حد تک انہوں نے بہت ساری ویلیوز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا شوشہ چھوٹا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ملالہ کا ایک انٹرویو آتا ہے, ہم نے ملالہ کی کوئی تعریف کرتے ہیں نہ ان کی برائی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک کہا کہ پارٹنرشپ کی بات کی, اس کے اندر اس طرح کی بات کی. پھر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ مختلف قسم کی سیلیبریٹیز ہیں جو کبھی ساتھ رہتی ہیں کبھی ساتھ نہیں رہتی ہیں. انسٹاگرام کے اوپر بڑی انٹرا منگلنگ قسم کی تصویریں آتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو بوسو کنار جو ہے وہ بالکل مین مطلب ہے کہ فوٹو شوٹس اس کے ویسے ہی ہو رہے ہیں. اسی طرح ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اور ان کی چیزیں جو ہیں, ان کی جو مباحث ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ قسم کی نوعیت کے ہیں. کوئی کان میں پالی بیٹھنا ہوا ہے, کوئی چیزیں پہنا ہوا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے مختلف فورمز پہ کہیں LGBT کمیونٹی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی عورت مارچ کے اندر ٹرانسجینڈر کا نقشہ کا جھنڈا لہرایا گیا تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ LGBT کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ BBC کی اگر آپ ویب سائٹ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو مستقل اردو کے اندر ایک خاص قسم کے مضامین کے پیچھے آ رہے ہیں, جس کے اندر سیکچولیٹی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے, جس کے اندر نیوڈیٹی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے, جس کے اندر سوسائٹی کے ایسے پہلو ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں جن کو عمومی طور پہ گفتگو کرنا ہمارے یہاں مایوب سمجھا جاتا ہے. اب اس کو کہا جائے کہ یہ تو بولڈنس ہے, آج کل کا زمانہ ہے, گلوبلائزیشن ہے, آپ کو ہر موضوع پہ بات کرنی پڑے گی. لیکن یہ تمام چیزیں اصل میں وہ سنگ باری ہے کہ جس کے ذریعے ہماری کوئی بھی چیز, جیسے آپ کہیں کہ ہمارے شیشے کے محل آپ کہتے ہیں کہ بہت کمزور ہو سکتے ہیں, یا ہمارے قلعے کی دیواریں آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے پسپا بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک حامد کمال الدین صاحب ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر اقاص کے نام سے رسالہ نکالتے ہیں, بڑی عمدہ انہوں نے ایک عربی چیزوں کا ٹرانسلیشن کی, اور یہ سوسائٹی کے اندر ہمارے ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بچی ایک اسی طرح کے فورن جیسا آپ کہیں کہ بالکل
کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتی ہے. ایک دن ان کی بچی ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ دیر از نو ہارم, دیر از نو پرابلم ان دا LGBT کمیونٹی. اب ان کے جو ہے وہ خود دیندار آدمی تھے, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے بچے کو کسی ایک ماحول میں پڑھا رہے ہیں, تو ان کے ریڈار جلے اور انہوں نے کہا کہ ڈو یو بلیو, قرآن مجید اٹھایا, انہوں نے کہا ڈو یو بلیو آن دس بک, کہنا یس آئی بلیو. اور پھر انہوں نے قوم لوط کی چیزیں بتائیں, ان کو قوم لوط کے واقعات بتائے, چیزیں بتائیں, تو انہوں نے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے, کہنے کہ ناؤ آئی بلیو آن دس تھنگ, اور یہ کہ ڈیفینیٹلی دس از دا رانگ. اب یہ بچیوں کو یہ چیزیں تو اسکول سے پڑھا دینی چاہیے تھی, لیکن یہ سب چیزیں پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارے سوشل میڈیا کے فورمس ہیں وہ مستقل جو ہے وہ اس کے اندر وائنس کے اشتہار دکھائے جاتے ہیں, شراب کے دکھائے جاتے ہیں, سیکیورٹی کے دکھائے جاتے ہیں. کوئی باہر کا بینک آج کل وہاں پہ پریڈ چل رہی ہے, گیس پریڈ, تو گیس پریڈ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, چیزیں کی جا رہی ہیں. جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو کہتے ہیں کہ تم ان فیکٹ سے پیچھے کی جانب ہو, تمہیں نہیں پتہ کہ چیزیں کیا ہیں اور یہ کنٹروورشل ہے. دیز آر ناٹ دا کنٹروورشل. ایک بڑی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لائن ڈیفائن ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تمہیں صحیح کی جانب آنا ہے یا غلط کی سمت آنا ہے. بڑا سمپل قرآن مجید میں بڑے واضح طور کے اوپر دو ہی گروہوں کا بیان کیا گیا ہے. اصحاب النار کی بات کی گئی ہے, اصحاب الجنہ کی بات کی گئی. بیچ میں کوئی گروہ نہیں پایا جاتا. دائیں ہاتھ والوں کی بات کی گئی ہے یا بائیں ہاتھ والوں کی بات کی گئی ہے, بیچ میں کسی گروہ کی بات نہیں کہی گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھا جائے. تو انہوں نے بڑا اچھا, حامد کمال الدین صاحب نے کسی کا ٹرانسلیشن جو کہ عربی کا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ قوم لوط کے اوپر عذاب یا قوم لوط کی چیزیں اگر آج آئی ہوئی ہوتی تو لوگ کیا کمنٹ کر رہے ہوتے. ایک طبقہ ہے ہمارے ڈیموکریٹک, وہ کہتا ہے کہ قوم کی اگر اکثریت کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے تو اور وہاں پہ اس کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو یقین آئین کو ماننا چاہیے, یعنی کہ اگر قوم لوط کی عمل کو اجازت دی جا رہی ہے. لبرلس کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو کیا حق ہے, مطلب کہتے فرض کریں فار ایگزامپل یہ ایک مطلب ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن کہی گئی ہے کہ انہیں روک ٹوک کریں, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ کسی دوسرے کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل یہ سوچ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ایک سیکولر لوگوں کے جنسی معاملات میں دین کا عمل دخل کیا ہے آخر, جب ان کا کام ان کے باہمی رضامندی سے انجام پا رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی میوچولی کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جو جیسے آپ کہیں کہ انلائٹمنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ تو ایک جینیاتی مسئلہ ہے, ان کو سمجھیں, ان سے ہمدردی کریں, کہا جائے کہ ان کو آپ عذاب اور وعید سنائیں اور ان پہ آپ تباہی بھیجیں. جو سول ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ گیز اور لیسبین والا معاملہ ہے معاشرے کا حصہ ہے, ہر طبقے کا احترام ضروری ہے, ان کے حقوق کا تحفظ آپ کو یقینی بنانا چاہیے. اور یہی بات LGBT کمیونٹی کی یورپ کے اندر کہی جا رہی ہے, اور اسی بات کو ہمارے یہاں بھی لایا جا رہا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کے اندر, جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مین ہالی ووڈ اینڈ دا بالی ووڈ کلچر بی دا سیم. اور اس وقت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کلچر اس حوالے سے, بے حیائی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ زبان اور چیزوں کے لحاظ سے آ رہی ہیں. تو بہت سارے ریڈ فلیگز ہیں جو کہ ہمارے سامنے جمع ہو رہے ہیں, اور ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کے اوپر ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں نظریاتی طور پہ, فکری طور پہ, بحیثیت والدین, بحیثیت سینئرز, ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کس سمت جا رہی ہے اور ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے. یہ تمام مسائل ہیں, یہ تمام چیلنجز ہیں جس کو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا, اور ان کے بارے میں ہمیں سوچ و فکر کرنی ہے, ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک. اگر نکاح جیسے رشتے کے بارے میں اگر ایک بہت ہی انفلوئنشل قسم کی کوئی آدمی آگے کہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگر یہ کوئی آ کے یہ بتاتا ہے کہ جناب دوپٹہ تو ایک کلچر کا حصہ ہے, دوپٹہ تو ثقافت, پشتون ثقافت کا حصہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور شرم و حیا کی چیزیں کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہو. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایک خاص طور پہ جب آپ یہ کہیں کہ شام کے حالات کی خرابی کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ عرب لوگوں کا جو کہ یورپ پہنچا ہے, تو انہوں نے ایسی فلمیں بنانی شروع کی ہیں, چیزیں بنانی شروع کی ہیں جس کے اندر ڈائریکٹ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلمان بھی ہیں, اور دے آر دا گیز اور دے آر دا لیسبین. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا سوسائٹی میں کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ انڈیوس کی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے افراد کے اندر. یہ بڑا چیلنج ہے. یہ قرآن مجید انہی چیزوں کو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ بڑا اہم ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ یہ امر بالمعروف کیا چیز ہے اور نہی عن المنکر کی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. زبان سے اور ہاتھ سے تمام برائیوں کو روکنے والی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ برا مانتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں فکری طور پہ بھی یا زبانی طور پہ بھی لکھنے کی حد تک ان تمام لوگوں کی مخالفت کرنا ضروری ہے. گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ اسلام کے اندر بھی ہے, اور وہ حج کے اوپر ہم جا کے دیکھتے ہیں. اور حج کے اوپر کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ جب کالا اور عربی ایک ساتھ ہوتے ہیں, اور جب گورے اور جیسے آپ کہیں یورپین اور ایشین ایک ساتھ ہوتے ہیں, اور جب افریقن اور یورپین ایک ساتھ چلتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی بات کرتے ہیں, جب ایک جیسے لباس میں اخوت و محبت ہوتی ہے. علامہ اقبال نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. اور پھر آگے وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے والا پوری گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں جاننا ہوگا کہ اس وقت جو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں آہستہ آہستہ کنکر کی طرح ماری جا رہی ہیں, یہ ہمارے یہاں سے بہت خاموشی کے ساتھ ایک تبدیلی لے کے آ رہی ہیں. اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی, اس کے خلاف بات کرنی ہوگی, اس کے خلاف ڈسکشن کرنا ہوگا. بھلے آپ کو لوگ جو بھی کہیں, آپ کو بیکورڈ کہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ تم تو 1960 کے زمانے کے آدمی ہو, تو کہ ہمیں 1960 کا کیا, ہمیں آپ
پیچھے جا کے 160 سال کا بھی کر دیں، اور اگر وہ چیزیں اسلام اور دین کے مطابق ہیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. دین کی بتائی ہوئی شرعی حدود کے اوپر جو کہ بلیک ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کو ہم کسی ایجوکیشن، کسی گلوبلائزیشن، کسی براڈ مائنڈنس، کسی انلائٹمنٹ، کسی سیکولرائزیشن، کسی ڈیموکریٹک کانسیپٹ کے تحت ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. اس وقت بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے اگر ہم یہ بتائیں کہ امریکہ جیسے معاشرے کے اندر، جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو، وہاں جا کے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں گے پرائڈ کی ریز پریڈ بھی ہوتی ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیٹسٹ سروے جو گیلپ نے وہاں پہ ریلیز کیا ہے، وہاں پہ LGBT کمیونٹی از جسٹ 5.6% آف دیئر سوسائٹی. ریسٹ 95%، 94% ڈونٹ بلانگ ٹو اٹس کلچر، اس ثقافت، اس کمیونٹی سے نہیں ہے، اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں. آخر کے اندر ایک بات علامہ اقبال ہی کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، جو کہ بڑی سمجھنے کی ہے. رسوا کیا ہے اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراکندہ و ابتر. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرۂ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. خلوت میں خودی ہوتی ہے خود گیر و لیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر. خلوت میں دیکھنا پڑے گا کہ جلوت میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ خلوت میں سوچنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم جب خلوت میں سوچ لیں تو جلوت میں جا کے ان تمام چیزوں کو روکیں اور سمجھیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سمجھیں کہ اس کے کیا کیا حدود و قیود ہیں. اس بات کو سمجھیں گلوبلائزیشن کے نام پہ کہیں ہماری ثقافت، ہماری تمدن، ہماری تہذیب، ہماری اولادیں، ہماری آگے آنے والی جنریشنز، ہماری نسل نو، اس کو کہیں تباہ و برباد تو نہیں کیا جا رہا. اور اگر ہم نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی تو ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں ہم سے سوال ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.